نماز سے اپنا رشتہ توڑ لیا اس نے اپنے رب سے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ جس نے نماز سے اپنا رشتہ توڑ لیا گویا کہ اس کا اور اس کے رب کا رشتہ نہیں رہا، توڑ لیا اس نے۔ تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ بے نمازی کفر میں چلا جاتا ہے، بے نمازی کفر میں چلا جاتا ہے۔ ایک کافر میں اور ایک بے نمازی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو کافر نہ بنائیں۔ اور منافق جب نماز کو آتا ہے تو سستی کے ساتھ آتا ہے، نماز میں اس کی دلچسپی نہیں رہتی، وہ صرف اس لیے آتا ہے نماز پڑھنے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے سکے۔ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر اتل ما أوحي إليك من الكتاب أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا محترم حاضرین جمعہ، نوجوانوں، بزرگوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے سے میری ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں میں نے جو عنوان منتخب کیا ہے
کچھ کہنے سننے کے لیے، وہ نماز کے دنیاوی و اخروی فوائد کے تعلق سے ہے۔ چونکہ نماز ایک ایسا رکن ہے اسلام کا جس سے ترک کرنے کے بعد آدمی کہیں سے بھی مسلمان نہیں رہ جاتا ہے۔ نماز ایک وسیع عنوان ہے جس پہ بات کرنا، جس پہ تقریر کرنا بہت لمبے وقت کی ضرورت ہے اس عنوان پہ احاطہ کرنے کے لیے۔ بہرکیف چند چیزیں آج کے خطبے میں نماز کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تا دم حیات جب تک ہم زندہ رہیں اللہ ہمیں نمازی بنائے رکھے۔ سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اس سنسار کو پیدا کیا۔ اس کے بعد بے شمار رحمتیں، برکتیں، درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء اور رسل پر، بطور خاص اس سنسار کے، اس کائنات کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، اہل البیت پر اللہ کی بے شمار رحمتیں۔ سب سے پہلے اس بات کا ہم علم آپ کو دیتے چلیں کہ قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز کے بارے میں جتنی مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، نماز کے بارے میں آپ صفحہ بصفحہ ایک بار گنیں اگر موقع ملے۔ نماز کا نام تقریباً قرآن میں 700 مقامات پہ آیا ہے تقریباً۔ زکوٰۃ کا، حج کا، روزے کا نام کہیں کہیں ملے گا، لیکن اور نماز کا حکم 80 مقامات پہ آیا ہے، 80 مقامات، جہاں پہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم نماز پڑھو، حکم دیا ہے، نماز قائم کرو۔ اور یہ جو آیت پڑھی گئی آپ کے سامنے سورہ بقرہ سے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یہ نماز کی فرضیت پہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ نماز مومنوں پہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پہ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ یہاں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ نماز کی پابندی جو کرتا ہے وہ خود وقت کا پابند بن جاتا ہے، اس کے اندر سے وعدہ خلافی ختم ہو جاتی ہے، جھوٹ ختم ہو جاتا ہے۔ وقت کسی کو وقت دیتا ہے تو اسے نماز کی بے چینی لگی رہتی ہے، وہ نماز سے پہلے اپنے معاملات کو سمیٹنا چاہتا ہے دونوں طرف سے۔ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کو فرض کرنے کی علت یہ ہے کہ آدمی وقت کا پابند بن جائے اور نمازوں کو ان کے وقت میں ادا کرے، اور جو آدمی نماز کو ان کے اوقات میں ادا نہیں کرتا وہ بھی نمازی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کو اتنی اہمیت شریعت میں کیوں دی گئی؟ نماز پہ ہم بہت ساری تقریریں سنتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ تنہائی میں بیٹھ کر کے اس بات پہ غور فرمائیں کہ نماز پہ اتنا زور اللہ نے کیوں دیا ہے، اتنی اہمیت نماز پہ کیوں دی گئی؟ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہ کرے 1 سال 2 سال، اس کی سزا اسے ملے گی، لیکن وہ کفر میں نہیں جاتا، پھر زکوٰۃ ادا کر دے گا تو۔ لیکن محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العہد بیننا و بین الذی، ان لوگوں کے درمیان اور میرے درمیان ترک الصلاۃ، یعنی جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، ان کے درمیان اور محمد کے درمیان اگر کوئی معاہدہ ہے، کوئی ایگریمنٹ ہے تو نماز کا ہے۔ پورے علماء اس بات پہ متفق ہیں، کوئی بھی کتاب آپ پڑھ جائیں نماز کے تعلق سے، تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ بے نمازی کفر میں چلا جاتا ہے، بے نمازی کفر میں چلا جاتا ہے۔ ایک کافر میں اور ایک بے نمازی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو کافر نہ بنائیں۔ اور جب آدمی نماز چھوڑنے لگتا ہے، نماز پڑھتا بھی ہے چھوڑتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے چھوڑتا بھی ہے، اس پہ غور کریے گا ذرا۔ جو آدمی نماز پڑھتا بھی ہے چھوڑتا بھی ہے، دل میں آیا پڑھ لیا، دل میں آیا چھوڑ دیا، اس کے لیے جہنم میں ایک خاص طبقہ ہے، اس کے لیے جہنم میں فویل للمصلین، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون۔ یہ سورت اکثر مسلمانوں کو یاد ہوگی، جو لوگ بھی نماز پڑھتے ہوں گے، اگر قرآن سے نہیں یاد کیے ہوں گے تو مولوی صاحب سے سن سن کے یاد ہو گئی، کیونکہ اکثر علماء، اکثر حفاظ چھوٹی چھوٹی صورتیں مغرب عشاء میں پڑھتے ہیں۔ فویل للمصلین، ان لوگوں کے لیے ویل ہے، ویل یعنی اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے، برباد کرے ان کو، یہاں بھی اور آخرت میں بھی بربادی ہے ان کے لیے، ان نمازیوں کے لیے۔ فویل کے ساتھ مصلین کا نام آیا ہے، کس کا؟ فویل للناس نہیں ہے، فویل للکافرین، فویل للمشرکین، فویل للملحدین نہیں ہے۔ اب کہیں کہ نمازیوں پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے، نمازیوں پہ، نمازی تو رحمت کے قابل ہیں، ان پہ لعنت کیسے بھیجا گیا قرآن میں؟ فویل اس سورت کو پڑھیں آپ قرآن کھول کے کبھی، اور اس کی تشریح بھی پڑھیں۔ فویل یہ دو الفاظ ہیں، فویل اور مصلین۔ نمازیوں کے اوپر لعنت ہے، اس کا ترجمہ اتنا ہی ہے، نمازیوں کے اوپر لعنت ہے۔ آگے اللہ نے بیان کیا کن نمازیوں کے لیے؟ الذین، اب الذین لا کر کے پنج وقتہ پابندی کے ساتھ نمازیوں کو الگ کر دیا، یعنی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے اللہ کے رحمت کے دائرے میں ہیں، ان کا گھر بھی آباد رہتا ہے، ان کی زندگی بھی آباد رہتی ہے، ان کی صحت بھی آباد رہتی ہے، ان کا کاروبار بھی آباد رہتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ جو آدمی پنج وقتہ نماز پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ، نماز کی اس کے دل میں بے چینی لگی رہتی ہے، اور نماز پڑھنے وہ جلدی سے آتا ہے، نماز کی اسے فکر لگی رہتی ہے، ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز کی فکر لگی رہتی ہے۔ ایسے نمازیوں کو اللہ نے یہاں سے الگ کر دیا ہے۔ آگے کہا الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز میں کوتاہی برتتے ہیں۔ اکثر مسلمانوں کی یہی حالت ہے۔ ایک ایسی بات آج آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ
کہ شاید آپ اگر اسے اپنے دل میں بیٹھا لیں تو کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ، اور نماز کو جلدی آئیں گے آپ انشاءاللہ۔ جو آدمی نماز میں تساہل برتتا ہے، سنتیں چھوڑ کے بھاگتا ہے، سنتیں نہیں پڑھتا، میں بار بار جب سے میں یہاں آیا ہوں بار بار اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ آپ سنت پڑھیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بیجاپور کے اندر اہل حدیثوں نے اس بات کی شکایت کی کہ یہاں کے مسلمان نمازی اہل حدیث ہونے کے باوجود بھی سنت نہیں پڑھتے۔ سنت، ویسے تو ہم پہلے ہی بدنام ہیں سنت کے معاملے میں کہ ہم سنت نہیں پڑھتے مسجدوں میں۔ ایک ایسی بات آپ آج سماعت فرمائیں جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق جو تھے، اس بات کو اگر آپ دل میں بیٹھا لیں تو شاید کبھی سنت نہ چھوڑیں آپ۔ منافق جو تھے وہ 12 رکعت سنتیں نہیں پڑھتے تھے۔ کتنے رکعت سنتیں مؤکدہ ہیں؟ ان کو سنن الرواتب بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سنن الرواتب۔ سنن رواتب کے تعلق سے ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سنن الرواتب افضل من صلاۃ اللیل عند جمہور العلماء۔ سنن رواتب کے بارے میں ابن رجب نے جو یہ بات لکھی ہے یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے لکھی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعت سنتیں اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی ہیں۔ فرض کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، فرض کی بات نہیں ہے یہاں۔ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات میرے سرتاج سے سنی کہ 12 رکعت سنتیں، جس کو سنت مؤکدہ بھی کہتے ہیں اور سنن رواتب بھی کہتے ہیں، یہ منافقین نہیں پڑھتے تھے۔ اور جو آدمی سنت مؤکدہ کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرض نمازوں کا پابند بناتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب سنت مؤکدہ نہیں پڑھتے ہیں تو ہم منافقین کی نماز پڑھتے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ منافقین کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم۔ منافق جو ہیں یہ مسجد میں فرض نماز میں رہتے تھے۔ منافق جو ہے جس طرح ہم رہتے ہیں، کبھی 2 رکعت چھوڑ کے، کبھی 3 رکعت چھوڑ کے، کبھی 4 رکعت چھوڑ کے، منافق جو ہے دوڑ کر کے آ کر کے ملتے تھے نماز میں، چونکہ ان کو اپنا نفاق چھپانا ہوتا تھا۔ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ یخادعون اللہ وہو یخادعهم، لیکن وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اور یہ پہلی نشانی اللہ نے بیان کی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی۔ اور منافق جب نماز کو آتا ہے تو سستی کے ساتھ آتا ہے، نماز میں اس کی دلچسپی نہیں رہتی، وہ صرف اس لیے آتا ہے نماز پڑھنے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے سکے، تاکہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے سکے۔ دوسری بات۔ تیسری بات، یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔
میں بار بار اس بات کو بتاتا ہوں نا، میں درس میں کئی بار اس بات کو بتا چکا کہ ہم مسجد میں سب سے بعد میں آتے ہیں، سب سے بعد میں آتے ہیں اور سب سے پہلے بھاگتے ہیں۔ اپنے دل میں جھانک کر کے ہم دیکھیں گھر میں بیٹھ کے کہ کہیں ہمارے اندر نفاق تو نہیں آ گیا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین میں نہیں بولتے ہیں آپ لوگ؟ کہیں ہمارے اندر نفاق تو نہیں آ گیا ہے؟ بے نمازی تو بد کردار ہے ہی ہے۔ بے نمازی جو ہے، مسلمان بے نمازی، اس کی زندگی کتے سے بھی بدتر ہے، سور سے بھی بدتر ہے۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں آج۔ بے نمازی مسلمان کی زندگی وہ بدچلن ہے، وہ آوارہ ہے، وہ بد اخلاق ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ دھوکے باز ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ جو مسلمان ہونے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، اس پہ آپ کبھی بھروسہ مت کیجیے گا، وہ بھروسے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ تیسری بات کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں، وہ نماز پڑھنے نہیں آتے۔ یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ کبھی کبھی مسجد میں آ گئے، کبھی آخری صف میں مل گئے، کبھی کونے میں آ کے مل گئے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن وہ ملعون ہے۔ میں اوپن بول رہا ہوں، وہ آدمی لعنت زدہ ہے جو کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، اپنی نمازوں میں تساہلی برتتا ہے، نماز کی اسے فکر نہیں رہتی۔ کبھی فرصت میں گھر میں بیٹھا ہے، کوئی کام نہیں ہے تو نماز پڑھنے آ گیا، کبھی فرصت میں ہے، کبھی مسجد کے طرف سے گزر رہا ہے، مسجد سامنے نظر آ گئی تو نماز پڑھ لیا، لیکن اس کے دل میں نماز کی تڑپ نہیں رہتی ہے، نہیں رہتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز فرض ہوئی، سنیے گا اس بات کو، معراج میں بلا کر کے اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے آخری نبی کو کتنی رکعت نمازیں، کتنے وقت کی نمازیں دیں؟ 50 وقت کی نمازیں دیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، 50 وقت کی نمازیں دیں۔ حضرت موسیٰ نے واپس کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ جائیے تخفیف کرائیے، چونکہ میں یہ جھیل چکا ہوں، میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے، اتنی نمازیں امت نہیں پڑھ پائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 3 4 5 بار واپس گئے۔ آخری بار اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے اب شرم آتی ہے کہ میں اس سے بھی کم کراؤں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے نبی آپ جائیں، یہ 5 وقت کی نماز لے جائیں، ایک نماز کا ثواب 10 گنا بڑھا کر کے اللہ دے گا۔ کتنا؟ نمازیں تو آپ کے رب نے کم کر دی ہیں، لیکن ثواب کم نہیں کیا، ثواب کم نہیں کیا۔ ہم نے 45 وقت کی نماز کم کر دی، 45 وقت کی نماز کم کر دی، لیکن آپ کی امت ایک وقت کی نماز پڑھے گی، اسے 10 وقت کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت کی، 2 وقت کی 20، 3 وقت کی 30، 40 وقت کی 40، 4 وقت کی 40 اور 5 وقت میں 50 نمازوں کا ثواب اللہ دے۔ یہ روایت بخاری مسلم کی ہے۔ جس نبی کو اللہ نے یہ تحفہ دے کے بھیجا، غور سے سنیں آپ،
اقیم الصلاۃ کہا ہے تو اقیم الصلاۃ بھی کہا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری بھی کہا ہے، اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر بھی کہا ہے۔ مسلمانوں میں اتنی برائی کیوں بڑھ رہی ہے؟ مسلمان جھوٹے کیوں ہیں؟ مسلمان بدکردار کیوں ہے؟ مسلمان گنہگار کیوں ہے؟ مسلمان دھوکے باز کیوں ہے؟ مسلمان جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ مسلمان گالی کیوں بکتا ہے؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہ نماز سے دور ہے۔ چونکہ پیاسے کو پانی چاہیے، کیا چاہیے؟ پیاسے کو پانی چاہیے، اگر پانی مل جائے تو پیاس بجھ جاتی ہے۔ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ نماز ہے۔ جن کو نماز دی گئی، تحفہ دیا گیا، اور زمین پہ نہیں آسمان پہ بلا کے دیا گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، آسمان پہ بلا کر کے اپنے مہمان کو اللہ نے تحفہ دیا، اس مہمان کو زمین پہ آنے کے بعد بھی اللہ نے آرڈر دیا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے نبی آپ کے طرف جو کتاب میں نے نازل کی ہے اس کی تلاوت بھی کریں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز چھوٹ نہ پائے، نماز بھی قائم کریں۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نماز چھوٹی ہو؟ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ رات کو میں سوتی تھی، حجرے میں جگہ نہیں رہتی تھی، سجدے میں جاتے تھے، میرے پیر کو موڑ دیتے تھے، سجدے میں چلے جاتے تھے، اور میری نیند ہوشیار ہوتی تھی امام کائنات کے سینے کی آواز کو سن کر کے۔ جب آپ سجدے میں جاتے اتنا روتے اللہ کے حضور سجدہ کر کے، اتنا روتے جو بخشے بخشائے تھے، جن کا کوئی گناہ نہیں، جن کو ان کا مقام دکھایا گیا، جن کو جنت کی سیر کرائی گئی، آب زمزم سے جن کا سینہ دھویا گیا، ایک نہیں دو بار، ویسے نبی سجدے میں جاتے، گد 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 کی آواز جب سینے سے نکلتی، اماں عائشہ اڑ جاتی تھی اس آواز سے، اور دیکھتی کہ اللہ کے نبی کے سینے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے دوست اور بزرگ، ویسے نبی کو اللہ نے جن پہ نماز کو فرض کیا، اس نبی کو پھر حکم اللہ دے رہا ہے، اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز ہر قسم کی برائیوں سے، فحش کلامیوں سے، بری باتوں سے، برے حرکات سے، برے سکنات سے روک دیتی ہے۔ اللہ ہمیں نماز کا درد اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جانتے ہو نماز کا ایک فائدہ یہ ہے، نمازی جو پابندی سے نماز پڑھتا ہے وہ کیوں نیک ہوتا ہے؟ جانتے ہیں کیوں نیک ہوتا ہے؟ اس کے اوپر اللہ کی رحمت کیوں ہوتی ہے؟ جو پابندی سے نماز پڑھتا ہے، جو درد کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جو اپنا اور اپنے رب کا رشتہ قائم رہتا ہے، عبدیت اور معبودیت کا۔ میرے دوست اور بزرگوں، جس نے نماز سے اپنا رشتہ توڑ لیا، اس نے اپنے رب سے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ جس نے نماز سے اپنا رشتہ توڑ لیا، گویا کہ اس کا اور اس کے رب کا رشتہ نہیں رہا، توڑ لیا اس نے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں، اس حدیث کو ذہن میں رکھیں اور
نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها. اس کے بعد ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. صحیح اس کو حضرت البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گناہوں کی آگ میں جلتے رہتے ہو. 2 بار کہا. تحترقون تحترقون یعنی بڑے بڑے گناہوں کی آگ میں. اگر کوئی نمازی ہے اور رات میں اس سے کوئی گناہ ہو گیا، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ غَسَلَتْهَا نماز پڑھنے سے پہلے تم جو وضو کرتے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے پہلے جو تم وضو کرتے ہو اس وضو کے پانی سے اللہ تمہارے گناہوں کو دھو دیتا ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها فجر کے بعد سے ظہر تک یہ نمازیوں پہ خاص رحمت ہے اللہ رب العالمین. اگر نمازی ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، ایک تو اس سے گناہ سرزد ہوں گے نہیں. اگر ہو بھی گئے، اگر کوئی گناہ اس نے کر بھی دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ظہر کے لیے تم وضو کرنے جاؤ گے تو اس وضو کے پانی سے اللہ تمہارے گناہوں کو دھو دیتا ہے. اسی طرح سے عشاء تک تم جو بھی گناہ کرتے رہتے ہو گناہوں کی آگ میں جلتے رہتے ہو نمازیں پڑھتے رہتے ہو، اللہ رب العالمین اسے دھلتے رہتا ہے. اور کوئی نماز کی حالت میں انتقال کر جائے تو کیا اس کے اوپر کوئی گناہ رہے گا؟ کوئی گناہ رہے گا اس کے اوپر؟ اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے. اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہو حتی تنامون پھر تم سو جاتے ہو، فلا یکتب علیکم حتی تستیقظوا جب تم سو جاتے ہو تو تمہارا پورا سونا، تمہاری نیند، تمہارے آرام، تمہارے استراحت، یہ سب نماز کی حالت میں اللہ لکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. اس سے بڑی فضیلت چاہیے؟ اس سے بڑی بھی فضیلت چاہیے ہمیں؟ اللہ ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نماز کی کنجی کیا ہے بتایا نا؟ سنن رواتب، سنن مؤکدہ. جس کو سنت سے محبت نہیں اس کا فرض مکمل نہیں. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے نبی کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی، وہی اللہ کی اطاعت کر سکتا ہے. اور جو رسول کی اطاعت نہیں کر سکتا وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا ہے. کتنے سنتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے پڑھتے تھے؟ فجر کی 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت. کتنے ہوئے؟ 12. مسجد میں سے بھاگ کے نہیں جاتے نا چمٹیاں کٹے سر کا انشاءاللہ؟ نہیں جاتے نا؟ لگتا ہے کہ باہر شادی ہو رہی ہے، اسے ایجاب و قبول کرنا ہے، ویسا بھاگتا. باہر قاضی صاحب اس کی شادی کرانے بیٹھی، ویسا بھاگتا انہیں مسجد میں سے اٹھ کو بیل بھاگے سر کا،
وہ قصاب کا بیل بھاگتا نا، قصاب کا بیل توڑا کو بھاگتا نا، ویسا بھاگتا انہیں مسجد میں سے اٹھ کو. اور کیسا بھاگتا معلوم؟ جیسے کہ نیچے کوئی چمٹ لیا اسے نازک جگہ میں، ویسا بھاگتا اٹھ کو انہیں. فرض پڑھ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سلام پھیرنے کے بعد اگر تم اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہو اور تم بے وضو نہیں ہوتے، کیا نہیں ہوتے؟ سلام پھیرنے کے بعد اگر ایک نمازی اسی جگہ بیٹھا ہے اور اس کا وضو قائم ہے، کیا ہے؟ وضو نہیں، تو جب تک وہ وہاں بیٹھتا ہے نماز کی جگہ میں، انہیں وہاں بھی نہیں بیٹھتا برابر، سلام پھیرتے، نہیں تو آگے نہیں تو پیچھے، نہیں تو آگے ہوتا نہیں تو پیچھے، اور پیچھے کے اپنیاں کو دیکھتا. اسے سامنے سے رحمت نازل ہو رہی، انہیں پیچھے دیکھتا، ایسا پیچھے کون آیا کون نہیں آیا، کون ہے کون نہیں ہے. جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے، جس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، جو اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ رہا ہے بیٹھ کے، اسے آگے پیچھے کی فکر رہتی اسے آگے پیچھے کی فکر. ہمارے اندر اب تک نماز کا سلیقہ پیدا نہیں ہوا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ ہمیں سنن مؤکدہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زور سے آمین بولیے. اور جس مسجد میں جائیں آپ، اگر روکنا پڑے انہیں تو روک کے پوچھئے کہ تو کہاں جا رہا تو؟ فرض پڑھ کو اتنی جلدی کہاں بھاگ رہا؟ اب شاید میں وہ بھی کرنے والا ہوں، چیئر ڈال کے بیٹھتا ہوں گیٹ کے پاس. مغرب کے نماز پڑھنے کے بعد، عشاء کے بعد چیئر ڈال کو بیٹھنے والا ہوں میں مسجد میں. کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ کیا کام ہے؟ مسجد میں سچ بول کو جان دے انہیں، اگر صحیح کام ہے تو جان دے. گھر میں پڑھنے جا رہا ہوں سنت، جان دے. لیکن باہر مستی کرنے جا رہا ہوں، شیطان بلا لے کے جا رہا ہے مجھے، تو اسے بولتا ہوں پڑھ بھیا، پڑھ کو جا، تاکہ عادت لگ جائے اسے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً اہل حدیثوں کو. اب دیکھیے ایک آخری بات، وقت نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نمازوں کی پابندی سنتوں کی پابندی میں ہے. سنتوں کی پابندی کریں گے تو گویا کہ ہمیں مسجد سے لگاؤ ہو گیا ہے، ہمیں نماز سے محبت ہو گئی ہے، ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کی ہم حفاظت کریں گے تو اللہ ہماری حفاظت. وہ حدیث مجھے پڑھنی تھی، وقت نہیں ہے، پھر 15 منٹ کم سے کم اس کی تشریح ہو جائے گی کہ جو نماز کی حفاظت کرتا اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا اللہ اس کی حفاظت نہیں کرتا. اور اس کا انجام فرعون، حامان، شداد، نمرود، ابی ابن خلف کے ساتھ قیامت کے دن کیا جائے گا. اس کی تشریح مجھے بیان کرنی تھی. بہرکیف ایسے برے پڑوسیوں سے اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. یہ بہت برے پڑوسی ہوں گے جہنم میں. کون؟ فرعون، حامان، نمرود، ابی ابن خلف. یہ بڑے برے پڑوسی ہوں گے جہنم میں. اللہ تعالیٰ ایسے پڑوسیوں سے اور ویسے مقام سے ہماری حفاظت فرمائے، اور نماز کو منافقین کی طرح نہیں بلکہ ایک مومن کی طرح ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مومن نماز کے لیے بے چین رہتا ہے، اور منافق نماز چھوڑنے کے لیے بے چین رہتا ہے. نماز مومن جلدی سے آ کے سنت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور مسجد میں اس کا من لگتا ہے. منافق کا من مسجد میں نہیں لگتا ہے. لکھ لیجئے گا، کسی بھی مولوی سے یہ فتویٰ پوچھ لیجئے گا، کیا انہوں ہم نہ منافق بول رہی نہ بول کے. پوچھ لیجئے، اس مولوی کو بھی لے کے آئیے گا میرے پاس. اس بات کو جو مولوی غلط ثابت کرے اس کو اپنے ساتھ بھی بلا کے لے آئیے گا. اس مولوی کو بھی بتاؤں گا میں کہ وہ کون سا مولوی ہے، کیا کر رہا ہے. بہرکیف اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نماز کی تڑپ عطا فرمائے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے اسلام پر خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم.